نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے مومنین کے جو صفات ہیں ان کے بارے میں آپ نے ذکر سنا کہ مومنین کے کیا کیا صفات ہیں، وہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہیں تو پھر ان کی فکر کریں، کیونکہ جو مومنوں کی صفات ہیں وہ ان میں ذکر کی گئی ہیں، جن میں پہلی صفت نماز ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ کل کے درس میں آپ نے سنا ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے صرف پابندی کا لفظ نہیں فرمایا کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آج کے اس مختصر سے درس میں نے یہ بتانا ہے کہ یہ خشوع اور خضوع کیا ہے۔ لہذا فلاح کی پہلی شرط نماز ہے، پھر خالی نماز بھی نہیں، وہ مومن فلاح پائیں گے جو خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ تو ان کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ خشوع اور خضوع کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نماز میں اور ہر کام میں یعنی خشوع اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے لفظ ہے خضوع، یہ آپ نے سنا ہوگا، بار بار پڑھا بھی ہوگا، جو عام طور پر بولے جاتے ہیں، ایک خشوع اور دوسرا خضوع۔ کہا جاتا ہے فلاں نے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ خشوع شین کے ساتھ ہے اور خضوع خا ضاد و عین کے ساتھ ہے۔ دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خضوع کا معنی یہ ہے کہ جسم کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینا، اس کو کہتے ہیں خضوع۔ اس کا معنی یہ ہے جب نماز میں کھڑے ہوں تو جسم کو اللہ جل شانہ کے آگے جھکا دیں، پورے جسم کو۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے کھڑے ہوں۔ رکوع کیا ہے، اس کا آداب کیا ہے، سجدہ کیا ہے، اس کا آداب کیا ہے، قیام کیا ہے، اس کا آداب کیا ہے، یعنی اپنے ظاہری اعضاء کو بھی اللہ کے سامنے ہم نے جھکانا ہے۔ یہ معنی ہیں خضوع کے۔ لہذا خضوع کا یہ تقاضا ہے کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو اس کے تمام اعضاء ساکن اور ساکت ہو، اس کے اندر کسی قسم کی ایسے غیر ضروری یعنی جب شرعی تقاضا ہو کہ بغیر کوئی حرکت نظر نہ آئے، یوں لگے کہ جیسے کوئی ستون کھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ قرآن عظیم میں اللہ پاک نے خود فرمایا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی نماز میں اللہ کے سامنے قانت بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور قانت کا یہی معنی ہے سکون کے ساتھ، اس کا معنی ہے خضوع۔ نماز پڑھنی ہے خضوع اور خشوع کے ساتھ۔ نماز میں بلا وجہ اپنے جسم کو ہلانا، بلا وجہ بار بار ہاتھوں کو حرکت دینا، بلا وجہ اپنے جسم کو کھجانا، بلا وجہ اپنے کپڑوں کو درست کرتے رہنا، اپنے ہاتھوں کو حرکت کرتے رہنا، داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہنا، چہرے کے ساتھ کھیلتے رہنا، کبھی ہاتھ ادھر جا رہا ہے کبھی ہتا، یہ ساری باتیں خضوع کے خلاف ہیں۔ فقہا کرام نے تو یہاں تک مسئلہ لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے ایک رکن میں یعنی قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے اور سجدہ ایک رکن ہے، ایک رکن نماز میں 3 مرتبہ بار بار بلا ضرورت اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر کوئی کام کرے بغیر کسی شرعی عذر کے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قیام میں کھڑا ہے کبھی سر کھجا لیا، قیام میں کھڑا ہے کبھی ایسے کپڑوں کو درست کر لیا، قیام میں کھڑا ہے تو کبھی جو ہے وہ جسم کو کھجا لیا اور کبھی جو ہے وہ مکھی اٹھا لی، تو اس طرح بغیر ضرورت کے اگر اس نے حرکت دی ہے 3 مرتبہ ایک رکن میں تو فقہا نے تو یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر 3 مرتبہ سے کم کیا بغیر ضرورت کے، یہ نماز کی شان کے خلاف ہے، جو سنت طریقہ وہ حاصل نہیں ہوگا۔
نماز کی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ آج کل ہمارے نمازوں میں یہی خرابی کثرت سے پائی جاتی ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جسم کو بلا وجہ حرکت دیتے رہتے ہیں، اور کوئی ایسے ہلتا رہتا ہے۔ بلا وجہ حرکت دینا بھی خضوع کے خلاف ہے، سنت کے اور نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ ذرا یوں سوچیں کہ جب بندہ کسی شاہی دربار میں کھڑا ہو، تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ اگر کسی سربراہ مملکت ہو، اس کے سامنے جا کے بندہ کھڑا ہو تو کس طرح ساکن کھڑا ہوتا ہے؟ اور اگر یہ جو پریڈ ہوتی ہے فوج کی اور پولیس کی، تو اس میں جب وہ کھڑا کرتے ہیں کہ اب بالکل سٹینڈ ہو کے کھڑے ہو جائیں، تو اس میں حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، سر کھجانے کی اجازت نہیں ہوتی، بندہ ادھر ادھر نہیں دے سکتا۔ اگر بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو تو یہ حرکتیں نہیں کرتے، بالکل ایسے سیدھے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی نوکر ڈی ایس پی ایس پی کے سامنے جائے تو ایسے جی سر کر کے کھڑا ہوتا ہے، اور جب ہمارا قومی ترانہ ہو جائے تو یوں کھڑے ہوتے ہیں۔ جب دنیا کے عام بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ اس کے سامنے بندہ حرکت نہیں کر سکتا، تو احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہو، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو رحمان و رحیم ہے، مالک القدوس السلام ہے، اور ساری کائنات کو وہ پالنے والا اور قدرت والا اور طاقت والا ہے، جب اس کے دربار میں کھڑے ہوں تو بے جا حرکتیں کرنا شروع کر دے۔ اس کے دربار میں بھی کھڑے ہوں تو تمام آداب کا لحاظ کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں خضوع، کہ اللہ کے سامنے اپنے جسم کو جھکا دیا، آنکھوں کو جھکایا ہوا ہے، چہرے کو جھکایا ہوا ہے، ہاتھ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا جسم پورا کا پورا نماز کے اندر کھڑا ہو، خضوع نظر آنا چاہیے کہ واقعی یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو ایک جگہ سکون ہی نہیں آتا، کبھی کپڑے درست کر رہے ہیں، کبھی جسم کو کھجا رہے ہیں، کبھی مکھی اڑا رہے ہیں، تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے تو پورا جسم حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ خضوع کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، بہت بڑے محدث آدمی ہیں۔ گرمی کے موسم میں رات کے وقت اپنے گھر کی چھت پر یہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو ان کے پڑوسی ان کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چھت پر کوئی لکڑی کھڑی ہوئی ہے جس میں کوئی بھی حرکت نہیں۔ وہ کتنا اچھا وقت تھا جب مسلمان تہجد پڑھتے تھے، راتوں کو عورتیں کھڑی ہو کر تہجد پڑھتی تھیں، مرد پڑھتے تھے۔ لیکن اب تو نماز کے لیے بھی جو ہے وہ نہیں جاتے، تہجد کہاں رہ گئی۔ لہٰذا جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں تو قانت من کے کھڑے ہوں، اور اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں حاضر سمجھ کر کھڑے ہوں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہر اعضاء کو سنت کے مطابق ڈھالنا، جسم کو اللہ کے لیے جھکانا، اور تمام کپڑے اچھے پہن کے جانا، سر کو ڈھانپ کے جانا، خوبصورت بن کے جانا، یہ بھی خضوع میں شامل ہے۔ ہم جب شادی پہ جاتے ہیں تو بہترین لباس پہنیں گے، جب کسی کام پہ جائیں تو سب سے اچھا لباس پہن کے جائیں گے، دوست کے پاس جانا ہو، کسی میٹنگ میں جانا ہو، کہیں ملنے جانا تو اچھا لباس پہنیں گے۔ لیکن جب مسجد میں جائیں تو سب سے بیکار لباس پہن کے جائیں گے، میلا ہے تو وہی لے کے چلے جائیں گے، مٹی میں لت پت ہے تو وہ لے کے چلے جائیں گے، پسینہ ہو تو وہ لے کے چلے جائیں گے۔ بھئی دوست کو ملنے جانا ہو، کسی میٹنگ میں جانا ہو تو اس وقت ہو اچھا لباس، جب اللہ کے دربار میں ہے تو پھر جیسا لباس ہو اس کو پہن کے آ جائے۔ تو یہ چیز بھی خضوع کے خلاف ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ نماز میں اور مسجد میں جب کھڑے ہوں تو اچھا لباس ہو۔ عام طور پر تو وہ پلید ہوتا ہے، ہم نماز شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں جو آدمی شرعی عذر ہے، جس کا سلسل بول کی بیماری ہے، پیشاب نہیں رکتا اس کا، ہر وقت آتا ہے، تو وہ جو مریض ہے وہ اس سے ماورا ہے، باقی ہمیں تو اچھا لباس پہن کے جانا چاہیے۔ اس لیے نماز سے پہلے وضو کا حکم ہے کہ چہرے کو دو، ہاتھوں کو دو، پاؤں کو دو، تاکہ مٹی لگی ہوئی ہے، آپ کی شکل عجیب ہوئی ہے تو وہ صحیح ہو جائے۔ بلکہ مسواک کر کے وضو کرنا چاہیے، اس سے 70 گنا نمازوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں خضوع کے اندر آتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں، سب سے پہلے نماز کی پابندی نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو خضوع نہیں ہے، تو خضوع کو اپنانا چاہیے۔ اور دوسرا ہے خشوع کا لفظ۔ تو خشوع اس کے معنی کیا ہیں؟ خضوع کا معنی ہے جسم کو اللہ کے لیے مزین کرنا اور جھکانا۔ خشوع کا معنی ہے دل کو اللہ کی طرف جھکانا، یعنی دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لینا، یہ ہے خشوع۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، یہ دونوں کام ضروری ہیں۔
تو اس لیے نماز میں جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق اپنے اعضاء کو لے آؤ، بلا ضرورت حرکت نہ دو، یہ خضوع ہے۔ دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ خیالات ہم نماز میں لاتے ہیں جان بوجھ کر۔ ایک ہے اچانک کسی خیال کا آ جانا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم جان بوجھ کے اتنی خیالوں کی عادت بنا چکے ہیں کہ پوری نماز ہی خیال میں گزر جاتی ہے، اور عام طور پر کئی مرد عورتیں ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، جناب نماز پڑھتے ہیں رکھتے ہیں یاد نہیں رہتی، یہ کتنی ہم نے پڑھی ہیں؟ بے توجہ ہو تو رکھتے ہیں یاد رہیں۔ تو خشوع کا معنی ہے دل کو اللہ کی طرف جھکا دینا، اور اس کا ایک بہترین معنی جو حدیث جبرائیل ہے، اور جبرائیل سامنے آ کر تیسرا سوال کیا تھا، یا رسول اللہ اخبرنی مل احسان، محبوب مجھے یہ بتائیں کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے خشوع، کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس انداز میں عبادت کر۔ اگر تو اس درجے تک نہیں پہنچا تو کم سے کم اتنا تو خیال کر کے عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا معنی ہے خشوع، کہ جو ہی اللہ اکبر کہا تو ہماری نگاہ اللہ پہ جڑی ہوئی ہے، کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس انداز میں جب نماز ہوگی تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ آج ہمارے سارے خیالات، پوری نماز صف کھڑی ہوتی ہے، کسی میں خشوع بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ گھر کو سوچ رہا ہے، دکان کو سوچ رہا ہے، کاروبار کو سوچ رہا ہے، تجارت کو سوچ رہا ہے، گھر کے جھگڑوں کو سوچ رہا ہے، میاں بیوی کے معاملات کو سوچ رہا ہے، بچوں کا رزق کیسے کروں گا اس کو سوچ رہا ہے، نماز پڑھ کے جانا میں نے کہا ہے اس کو سوچ رہا ہے۔ تو یہ خشوع کے ساری چیزیں خلاف ہیں۔ ہے تو ایک لطیفہ، لیکن سمجھانے کے لیے بہتر ہے۔ ایک مولوی صاحب نے نماز پڑھائی، پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی، تو جب سلام پھیرا تو مولوی صاحب نے کہا کیا رکعتیں سب پوری ہیں یا کم ہیں؟ تو ان میں سے سارے خاموش رہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی۔ تو سب نے سمجھا کہ یار چلو ہمیں خیال آتا ہے، ہم ان رکعتوں کو نہیں جان سکے، یہ اتنا تو ہے کہ اس کو کم سے کم اتنا تو پتہ ہے کہ رکعتیں کتنی ہیں، اس کی نماز بڑی خشوع والی ہے کہ توجہ سے اس نے پڑھی ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا بھئی تمہیں کیسے یقین ہے کہ مولوی صاحب نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ تو کہنے لگا جناب میری 4 دکانیں ہیں، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں کہ آج کتنا کمایا، کتنا میں نے نقصان کیا۔ تو آج 3 دکانوں کا ہوا ہے تو نماز ختم ہو گئی، یہ چوتھی دکان کا رہ رہا ہے، تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ 3 رکھتے ہوئے، یہ اس کا خشوع تھا۔ تو خشوع سے نماز پڑھنے والے اور خضوع سے نماز پڑھنے والے بندے بہت ہی کم ہیں، کہ جو اللہ اکبر سے لے کر سلام تک صرف توجہ اللہ کی طرف رکھیں کہ وہ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جو حاکم الحاکمین ہے، ساری کائنات کا وہ خدا ہے، وہ بہت بڑا قوت والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمارا رب ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور پوری کائنات کا جو ہے وہ پالن ہار ہے، یعنی اس رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو اس انداز میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے کہ دل کی توجہ کسی اور کی طرف جائے ہی نہیں۔ اس لیے ہم اللہ اکبر جس تکبیر تحریمہ ہے کہتے ہوئے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں کان تک، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ دنیا کو ہم نے پیچھے ڈال دیا، اب تو ہمارے سامنے ہے۔ اب رب ہمارے سامنے ہو اور ہم کسی غیر کی طرف توجہ کریں تو کتنی بڑی یہ بات ہوگی، یعنی جنت کے میوے سامنے ہو اور ہم دنیا کی دال تلاش کر رہے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ساری کے قادر کریم ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، تو دل کو اللہ کی طرف جھکانا اس کو خضوع کہتے ہیں، جسم کو اللہ کی طرف جھکانا اس کو خضوع کہتے ہیں۔ ایک تو ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، دوسرا خشوع اور خضوع بھی پیدا کرنا ہے کہ دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ سنتے ہیں فضائل اعمال میں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور کتب حدیث میں بھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگ گیا۔ اب جب نکالتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی ٹھہرو، جب میں نماز میں چلا جاؤں تو پھر اس کو نکالنا۔ تو جب نماز شروع کی تو اس کو نکالا انہوں نے، تو سلام پھیرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تیر نہیں نکالا؟
انہوں نے کہا جناب تیر تو ہم نے نکال لیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں نماز میں کھڑا تھا مجھے محسوس نہیں ہوا کہ تم نے تیر نکال لیا ہے۔ آپ خود اندازہ کرو، یہ ہے خشوع اور خضوع۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا مدینہ منورہ میں، بہت گھنا تھا، اور اتنا اس میں انگور تھے اور اس میں کھجوریں تھیں، اور بہت ہی گھنا باغ تھا۔ اس میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک چڑیا جو آئی وہ باغ میں داخل ہو گئی۔ اب اس نے جو کچھ کھایا پیا، اب نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، نکل نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ ایسا باغ تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جا کر کئی مرتبہ وہاں آپ تشریف لے جاتے، ٹھنڈا پانی پیتے، کھجوریں تناول فرماتے، بہت ہی زبردست قسم کا اور بہت بڑا باغ تھا۔ تو وہ چڑیا نکلنا چاہتی تھی، لیکن گھنے ہونے کی وجہ سے اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ابو طلحہ اس باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک نگاہ چڑیا پہ پڑ گئی۔ اب دیکھا کہ وہ ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، نکل نہیں سکتی۔ دل میں آیا کہ میرا اللہ کا شکر ہے میرا باغ کتنا گھنا ہے کہ ایک چڑیا بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ بس اتنی سی توجہ اس چڑیا کی طرف ہوئی تو فوراً توجہ اللہ کی طرف کر کے سلام پھیرا، روتے ہوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی، اس دنیا کی رونق نے اور باغات نے اور مال و دولت نے مجھے اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے غافل کر دیا، اب تو میری نماز میں وہ بات نہیں رہی، تو اس لیے میں نماز کی یہ کمی اور نقص برداشت نہیں کر سکتا، یہ پورا باغ میں اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں۔ آپ خود اندازہ کریں، یہ ہے صحابہ کرام کی نماز کہ تھوڑی دیر چڑیا کی طرف گئی اور آج کے حساب سے کروڑوں کا باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ اور ہم ساری نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ 80 سال سے پڑھ رہے ہیں تو نماز کی حالت یہی ہے، 70 سال سے پڑھ رہے ہیں، 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، 50 سال سے پڑھ رہے ہیں تو یہی حالت ہے۔ تو نماز ترقی کرنی چاہیے، ہمارے خضوع اور خضوع میں اضافہ ہونا چاہیے، باقی لوگوں کو بھی ہم نماز کی دعوت دیں، اور باقی جتنے یہ صفات ہیں یہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو ذکر کریں گے۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ نے جو بات ڈالی تو اس حساب سے انشاءاللہ درس ہوگا۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔